بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضاء تکبیرات العید فی الرکوع، اور رکوع میں عید کی تکبیرات واجبہ کی قضا کرنا، یہ قضا شبیہ بالادا ہے۔ ھذا نظیر للقضاء الذی ہوا شبیہ بالادا، یہ اس قضا کی مثال ہے جو شبیہ بالادا ہے، یعنی تفصیل اس کی یہ ہے ان من ادرک الامام فی صلاۃ العید فی الرکوع، جو عید کی نماز میں امام کو رکوع کی حالت میں پائے۔ تو اس میں تفصیل ہے، آپ فقہ کی کتابوں میں جب پڑھیں گے، یہاں انہیں تفصیل پوری نہیں بتانی ہے نا، صرف جتنا انہیں سمجھانا ہے اتنا ہی سمجھاتے ہیں، کہیں کہیں کچھ بڑھا دیتے ہیں، لیکن پورا مسئلے کی پوری نوعیت سمجھاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو انہیں اصول سمجھانا ہے، صرف اسی کے ارد گرد رہتے ہیں۔ تو اگر عید کی نماز میں امام کو کوئی رکوع میں پائے تو ایسا بھی ہوتا ہے، معلوم ہے امام کے بارے میں تجربہ ہے کہ رکوع ذرا لمبا کرتے ہیں، ہے نا، اور پہنچا فوراً رکوع میں گئے ہیں، تو اسے اندازہ ہے کہ ہم اگر تکبیر کہہ کے اور تینوں تکبیر کہہ لیں گے پھر بھی رکوع میں ان کو پا لیں گے، بلکہ رکوع میں کیا 3 مرتبہ تسبیح بھی کہہ لیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تجربات ایسے ہوتے ہیں، اور ایسا امکان بھی رہتا ہے بعض امام کے بارے میں۔ اگر یہ حالت ہے تو وہ حکم یہ ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر کہے رکوع میں جائے، ہے نا، لیکن اس مسئلے کو یہاں انہوں نے نہیں ذکر کیا ہے۔ آگے کتاب دیکھیے، ان من ادرکا، اس لیے اس کو بتا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی ضرورت پڑ جائے تو آپ صرف یہی ایک مسئلہ بتائیں، ہے نا۔ ان من ادرک الامام فی صلاۃ العید فی الرکوع، جو شخص امام کو عید کی نماز میں رکوع کی حالت میں پائے، وفاتت عنہ التکبیرات الواجبہ، اور تکبیرات واجبہ اس کی چھوٹ جائیں، جو زوائد ہیں تکبیرات وہ واجب ہیں، وہ تکبیرات رہ جائیں، فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ فِي الرُّكُوعِ عِندَنَا مِنْ غَيْرِ رَفْعِ يَدٍ، تو وہ ہمارے نزدیک ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں تکبیر کہے۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ کوئی بھی حالت ہو، ہے نا، رکوع میں تکبیر کہے، یہی تو سمجھیں گے، کہیں ضرورت پڑنے پر یہی بتا بھی دیں گے، اس لیے یہ تفصیل ضروری ہے۔ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ فِي الرُّكُوعِ، تو وہ ہمارے نزدیک بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں، یعنی رکوع میں چلا جائے تکبیر کہہ کے، تکبیر تحریمہ کہے رکوع میں چلا جائے، اور گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کے جو تکبیرات ہیں تکبیرات واجبہ انہیں کہے، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جھکا رہے ہاتھ بھی اٹھاتا رہے، ہے نا۔ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ فِي الرُّكُوعِ عِندَنَا مِنْ غَيْرِ رَفْعِ يَدٍ، کیوں؟ لِأَنَّ الرُّكُوعَ فَرْضٌ، کیونکہ رکوع کیا ہے؟ فرض ہے۔ وَالتَّكْبِيرَاتُ وَاجِبَةٌ، اور تکبیرات واجب ہیں، تو فَيُرَاعَى حَالُهُمَا عَلَى حَسْبِ مَا يُمْكِنُ، تو ممکن طریقے پر دونوں کی حالت کی رعایت کی جائے گی، جو فرض ہے اس کی بھی رعایت کریں گے، جو واجب ہے اس کی بھی رعایت کریں گے، ہے نا۔ فرض ہے اس لیے تکبیر تحریمہ کہہ کر کے رکوع میں جائے، رکوع میں گیا، تکبیرات واجب تھیں وہ چھوٹ گئی ہیں تو رکوع ہی میں وہ تکبیر کہے۔ رہا ہاتھ اٹھانا، تکبیر تو واجب ہے اور ہاتھ اٹھانا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ ایسے ہی گھٹنے پہ ہاتھ رکھنا رکوع میں یہ سنت ہے، تو ایک کو دوسرے کے بدلے میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب دونوں سنت ہیں، ہے نا، گھٹنے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے نا، یہ بھی سنت، ہاتھ اٹھانا یہ بھی سنت، رکوع کی حالت میں
گھٹنے پر ہاتھ رکھنا یہ اس کے مقابلے میں قضا کے مقابلے میں زیادہ قوی بھی ہے. اس لیے گھٹنے پر ہاتھ کے رکھنے کو ترک کر کے ہاتھ اٹھائے نا، ایک سنت کو چھوڑ کر کے صرف دوسری سنت پر عمل کے لیے ایسا نہیں کرے گا. من غیر رفع ید، بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہے گا. جو واجب ہے اتنا کرے گا. تو ممکن طریقے پر دونوں کے حالت کی رعایت کی جائے گی. رکوع فرض ہے، تکبیر واجب ہے، دونوں کی رعایت کریں گے. وَأَمَّا رَفْعُ الْيَدِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، اور تکبیر میں ہاتھ اٹھانا، وَوَضَعُهَا عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ، اور رکوع میں گھٹنے پر دونوں ہاتھ کو رکھنا، فَكِلَاهُمَا سُنَّةٌ، دونوں کیا ہیں؟ سنت ہیں. فَلَا يُتْرَكُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، اس لیے ایک کو دوسرے کے بدلے میں نہیں چھوڑا جائے گا. ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے. اب یہ ضابطے پر آ رہے ہیں. وَهَذَا قَضَاءٌ مِنْ حَيْثُ الذَّاتِ، یہ ذات کے اعتبار سے قضا ہے، کیونکہ رکوع کا محل کیا ہے؟ تکبیر کا محل کیا ہے؟ قیام ہے نا. قیام من کل الوجوہ فوت ہو گیا. پورے طور پر کھڑے ہونا یہ نہیں اب پایا جا رہا ہے نا، ذات کے اعتبار سے اب اس کا محل نہیں ہے. وَهَذَا قَضَاءٌ مِنْ حَيْثُ الذَّاتِ، یہ ذات کے اعتبار سے قضا ہے. لِأَنَّ مَحَلَّهَا الْقِيَامُ، کیونکہ تکبیر کا محل جو ہے وہ رکوع سے پہلے قیام کی حالت میں ہے. وقد فاتا، اور قیام کا وقت ختم ہو گیا ہے. لَكِنَّهُ شَبِيهٌ بِالْأَدَاءِ، لیکن یہ ادا کے مشابہ ہے. کیوں ادا کے مشابہ ہے؟ لأن الرکوع یشبہ القیام، کیونکہ رکوع یہ قیام سے کے مشابہ ہے. کیسے اس کے مشابہ ہے؟ لقیام النصف الاسفل علی حالہ، آدھا ہی تو جھکا ہے، نصف اسفل جو ہے وہ قیام کی حالت میں ہے. تو لیکنہ شبیہ بالاداء، لیکن یہ قضا جو ہے ادا کے مشابہ ہے. لأن الرکوع، کیونکہ رکوع قیام کے مشابہ ہے. لقیام النصف الاسفل علی حالہ، دوسرے آدھے کے اپنی سابقہ حالت پر قائم ہونے کی وجہ سے. ولأن، ایک تو وجہ یہ ہوئی کہ یہ قیام کے مشابہ ہے کیونکہ آدھا کھڑا. دوسری وجہ قیام کے رکوع کے قیام سے مشابہ ہونے کی یہ ہے، ان من ادرک الامام فی الرکوع، جو شخص امام کو رکوع میں پالے، فقد ادرک الرکعۃ من جمیع اجزائها، اس نے رکعت کو جمیع اجزاء کے ساتھ پا لیا. کیا کہیں گے کہ وہ رکعت اس کی چھوٹ گئی؟ نہیں، قیام نہیں پا رہا، قرات نہیں پا رہا، رکوع میں پایا، پھر بھی کیا کہا جاتا ہے؟ رکعت مل گئی. اس کا مطلب رکوع قیام کے مشابہ ہے. فقد ادرک الرکعۃ من جمیع اجزائها، اس نے اس رکعت کو اس کے تمام اجزاء قیام اور قرات کے ساتھ پا لیا. کیسے؟ تقدیراً، وہی چیز آ گئی، حکماً تقدیراً، یعنی شرعاً، شریعت نے یہ حکم دیا ہے، یہ حکم شرعی ہے کہ اگر کوئی امام کو رکوع کی حالت میں پا لیتا ہے تو وہ اس رکعت کو پانے والا شمار ہوتا ہے. قیام اور قرات تمام اجزاء کے ساتھ اس رکعت کو پانے والا ہوتا ہے. اگرچہ حقیقتاً یہ قیام کو پانے والا نہیں ہے، حقیقتاً پانے والا ہے، لیکن شرعاً تقدیراً حکماً وہ قیام کو پانے والا ہے اور اسے پوری رکعت کو پانے والا شمار کیا جاتا ہے. یہی میں کہہ رہا تھا پہلے. فالاحتیاط، تو اب جب تقدیراً دو دلیلیں ہو گئیں کہ رکوع یہ قیام کے مشابہ ہے. ایک دلیل تو یہ کہ نصف اسفل قائم ہے، اور دوسری دلیل یہ کہ کوئی رکوع میں امام کو پائے تو پوری رکعت کو پانے والا شمار ہوتا ہے. فالاحتیاط ان یتابع، لہذا احتیاط یہی ہے کہ رکوع من کل وجہ قیام تو نہیں ہے، لیکن من وجہ قیام کے مشابہ ہے. اور جب من وجہ قیام کے وہ مشابہ ہے تو رکوع کی حالت میں
جو تکبیرات سابقہ ہیں، جو تکبیرات فوت ہو گئی ہیں، تکبیرات واجبہ، انہیں رکوع کی حالت میں ادا کرے۔ فل احتیاط ہو، لہذا احتیاط اسی میں ہے ان یوتا بہا کہ ان تکبیرات کو رکوع کی حالت میں وہ ادا کر لے ہاتھ اٹھائے بغیر۔ یہ تو ہمارا مذہب ہے جو مفتبع ہے اور راجح ہے۔ وہ عند ابی یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا تقضا، ان تکبیرات کی قضا نہیں، لا تقضا هذه التکبیرات، ان تکبیرات کی قضا نہیں کی جائے گی رکوع میں، لأنه قد فات محلها، کیونکہ ذات کے اعتبار سے اس کا محل فوت ہو چکا ہے۔ کما لا تقضى القراءۃ والقنوت فیہ، جیسے کہ قراءت اور قنوت کی تکبیر نہیں کی جاتی، کا اعادہ نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی رکوع میں امام کو پائے، رمضان کے مہینے میں وتر پڑھ رہے ہیں، آخری رکعت کے رکوع میں امام کو کوئی پایا تو کیا اس سے کہیں گے کہ دعائے قنوت پڑھو؟ اگر عام نمازوں میں رکوع کی حالت میں کوئی امام کو پائے تو کیا اس سے کہیں گے کہ قرات کرو؟ اس سے نہیں کہا جائے گا۔ تو اس پر قیاس کرتے ہوئے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے قرات اور قنوت کی قضا نہیں کی جاتی ہے، ایسے ہی رکوع میں تکبیرات واجبہ کی قضا نہیں کی جائے گی۔ امام ابو، یہ ہمارے یہاں مفتبع نہیں ہے، لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ ان کی بات قوی ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قیاس مال فارق ہے، یہ قیاس درست نہیں ہے۔ رکوع میں قرات اور قنوت یہ مشروع ہی نہیں ہے، لیکن رکوع جاتے ہوئے تکبیر، رکوع سے اٹھتے ہوئے تکبیر یہ مشروع ہے۔ تو جو چیز رکوع میں مشروع ہے اس کے کرنے کا حکم دیا جائے گا، یعنی تکبیر کے کہنے کا حکم دیا جائے گا، اور جو چیز رکوع میں مشروع ہی نہیں ہے، قرات اور قنوت ہے نا، اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ یہاں آپ جو چیز مشروع ہے اسے غیر مشروع پر قیاس کر رہے ہیں، اس لیے یہ قیاس مال فارق ہے۔ راجح وہی ہے کہ رکوع کی حالت میں عیدین کی تکبیر کا اعادہ وہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ وہ وجوب الفدیۃ فی الصلاۃ للاحتیاط، ایک آیت کریمہ اس سے پڑھے ہیں علی الذین، اس سے پہلے پڑھے ہیں علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام، ہے نا، جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی وہ فدیہ دیں روزے کا۔ لیکن کوئی نماز نہیں پڑھا اور نماز کا فدیہ، اس پر تو کوئی نص نہیں ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا مذہب یہ ہے کہ کوئی انتقال کر رہا ہے، اخیر وقت میں اس نے اپنے وارثین کو وصیت کی کہ میری اتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کا فدیہ دے دینا، تو فدیہ دینا واجب ہے، نماز کا فدیہ دینا بھی واجب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو غیر معقول پر قیاس کرنا ہو رہا ہے، روزے میں فدیہ یہ غیر معقول ہے نا، قضا بمثلے غیر معقول ہے، اور جو چیز غیر معقول ہوتی ہے وہ اپنے مورد کے ساتھ منحصر ہوتی ہے، اس پر کسی دوسری چیز کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے روزے پر نماز کو قیاس کرنا اور یہ کہنا کہ نماز کا فدیہ دینا بھی واجب ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں یہ قیاس نہیں ہے، جواب دے رہے ہیں، بلکہ احتیاط کی بنیاد پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ نماز کا فدیہ بھی دے دے۔ ممکن ہے کہ اللہ قبول کر لے، نا، تفصیل کتاب میں آ رہی ہے۔ وہ وجوب الفدیۃ فی الصلاۃ للاحتیاط، اور نماز میں فدیہ کا واجب ہونا یہ احتیاط کی وجہ سے ہے۔ جواب سوال مقدر، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ تقریرہ، اس سوال کی وضاحت اور تفصیل یہ ہے، ان الفدیۃ فی الصوم للشیخ الفانی،
شیخ فانی کے لیے روزے کا فدیہ، جو طاقت نہیں رکھتا ہے اس کا روزے کا فدیہ دینا، لما کانت ثابتتاً بنص غیر معقول، جب یہ نص غیر معقول سے ثابت ہے، یہ عقلی چیز نہیں ہے، عقل اس کی کوئی وجہ نہیں سمجھ پا رہی۔ لما کانت ثابتتاً بنص غیر معقول، جب یہ نص غیر معقول سے ثابت ہے، ینبغی ان تقتصروا علیہ، تو اس کو اسی پر منحصر کرنا چاہیے کہ یہ اسی کے ساتھ خاص رہے گا، ولم تقیسوا علیہ، اور اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، مماتا، اس شخص کو جو مر جائے، وہ علیہ صلوات، اور اس پر اس کے ذمہ میں نمازیں ہوں، یعنی فدیہ شیخ فانی کے لیے نص غیر معقول سے ثابت ہے، تو اس پر یہ حکم اسی کے ساتھ خاص ہونا چاہیے، اس پر اسے قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ جس پر کئی نمازیں باقی ہیں اور اس کا انتقال ہو گیا، اس نے نماز کا فدیہ دینے کی وصیت کی، تو وارثین پر اس کا فدیہ دینا واجب ہو جائے روزے کی طرح سے، ہے نا۔ اس نماز کو اس روزے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ما انکم قلتم، باوجود کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں، انہو اذا ماتا، کہ جب کوئی شخص انتقال کر جائے، وعلیہ صلوات، اور اس کے ذمہ میں نمازیں ہوں، واوصى بالفدیۃ، اور وہ فدیہ کی وصیت کر جائے، یجب علی الوارث، یہی مسئلہ ہے، یہی مفتابے بھی ہے، تو وارث پر واجب ہے ان یفدیہ، کہ وہ فدیہ دے، بعوض کل صلاۃ، ہر نماز کے عوض، اتنی مقدار میں جو ہر روزے کے عوض دیتا ہے نا، یعنی ہر روزے کا جو فدیہ ہے 2 کلو 47 گرام گیہوں وغیرہ، اسی طریقے سے ہر نماز کا، یہ نہیں کہ دن کی نماز کا اتنا فدیہ، رات کی نماز کا اتنا فدیہ، ہے نا، ہر نماز، 5 وقت کی نمازیں ہیں، وتر بھی ہے، تو 6 فدیے ہو جائیں گے ایک دن کے، ہے نا۔ تو واجب ہے وارث پر کہ وہ ہر نماز کے عوض اتنی مقدار میں فدیہ دے جو ہر روزے کا فدیہ دیتا ہے، یہی مذہب راجح ہے کہ ہر نماز کے عوض فدیہ دینا ہے، ایک دن کی نماز کا ایک فدیہ یہ نہیں ہے۔ اچھا، تو اب ہوا کیا کہ نص غیر معقول پر قیاس کیا جا رہا ہے کہ جیسے روزے میں ہے ایسے ہی نماز میں بھی ہے، اور نص غیر معقول پر قیاس درست نہیں ہے، لہذا یہ نماز میں بھی فدیہ دینے کا حکم دینا قیاس کر کے یہ صحیح نہیں ہوگا۔ فاجابا، اس کا انہوں نے یہ جواب دیا، بأن وجوب الفدیۃ فی قضاء الصلاۃ للاحتیاط، کہ قضا نماز میں فدیہ کا واجب ہونا یہ احتیاط کی وجہ سے ہے، لا للقیاس، یہ قیاس کی بنیاد پر نہیں ہے، احتیاطاً ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ نماز کا فدیہ دینا جب وہ وصیت کر کے گیا ہو تو واجب ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے، وذالک، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ روزے کا جو فدیہ ہے، جس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزے کا فدیہ دینا ہے، اس کی علت میں 2 احتمال ہیں۔ ایک تو یہ احتمال ہے کہ اس کی علت یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہے، اس لیے فدیہ دے، یعنی علت روزے کے ساتھ خاص ہو، روزہ رکھنے سے عاجز ہے اس لیے فدیہ دے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ علت کوئی ایسی چیز ہو جو روزے کو بھی شامل ہو اور اس جیسی دوسری چیز کو بھی شامل ہو، یعنی فدیہ دینے کا جو حکم ہے، روزے کے فدیہ دینے کا جو حکم ہے، وہ اس کی علت یہ ہے کہ وہ عبادت مقصودہ بدنیہ کی ادائیگی سے عاجز ہے، اس لیے اسے فدیہ دینے کا حکم دیا گیا ہے نا۔ اگر پہلی علت ہو کہ روزہ رکھنے سے عاجز ہے اس لیے روزے کا فدیہ دینے کا حکم دیا گیا،
اس صورت میں یہ حکم نماز میں جاری نہیں ہوگا. لیکن اگر اس بنیاد پر روزے میں فدیہ دینے کا حکم ہے کہ وہ عبادت بدنیہ مقصودہ ہے، وہ اس سے عاجز ہے عبادت بدنیہ مقصودہ کی ادائیگی سے، اس لیے فدیہ دے، تو نماز بھی عبادت مقصودہ بدنیہ ہے بلکہ روزے سے اہم ہے، اس لیے اس میں بھی فدیہ دینے کا حکم ہوگا. تو یہاں دو چیزیں ہیں. ایک علت کا تقاضا یہ ہے کہ روزے نماز کا فدیہ دینا صحیح نہیں. ایک علت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نماز کا فدیہ دینا بھی صحیح ہے نا. تو اب ہم نے دوسری والی علت کو لیا احتیاط کے لیے، ہے نا. ہم نے دوسری علت کو لیا ہے احتیاط کی بنیاد پر کہ یہ علت بھی ہے، اس لیے اس کو لیا جائے. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور بندے کو رہائی مل جائے، ہے نا. تو یہاں قیاس نہیں ہے بلکہ دو علتیں ہیں. ان دونوں میں سے جو احوط ہے، جس میں احتیاط زیادہ ہے، ہم نے اس کو اختیار کیا ہے. وذالک، اس کی تفصیل یہ ہے لأن نص الصوم میں روزے کی جو نص ہے، روزے کی فدیہ کی جو آیت ہے، یحتمل ان یکون مخصوصا بالصوم، ممکن ہے کہ اس کی علت روزے کے ساتھ ہی خاص ہو، یعنی روزہ رکھنے سے وہ عاجز ہے اس لیے اسے فدیہ دینے کا حکم دیا گیا. ویحتمل، اور یہ بھی احتمال ہے ان یکون معلولا لعلت عامۃ، کہ وہ کسی عام علت کا معلول ہو، اور وہ عام علت یہی کہ عبادت بدنیہ مقصودہ کی ادائیگی سے وہ عاجز ہے، اس لیے اسے فدیہ دینے کا حکم دیا گیا. توجد فی الصلاۃ، جو عام علت نماز میں بھی پائی جا رہی ہو، عن العجز، یعنی عبادت بدنیہ مقصودہ کی ادائیگی سے عاجز ہونا، ہے نا، یہ عام علت ہے. اور یہ عام علت نماز میں بھی پائی جا رہی ہے. والصلاۃ نظیر الصوم، اور نماز یہ روزے کی طرح ہے، عبادت بدنیہ مقصودہ وہ بھی ہے. بل اہم منہ، بلکہ نماز روزے سے اہم ہے. کیسے؟ نماز یہ فی حد ذات ہی عبادت مقصودہ ہے، اور روزہ تو بظاہر نفس کو عذاب میں ڈالنا، اسے بھوکا رکھنا ہے نا، تو فی حد ذات ہی تو ہوا نہیں. ہاں حکم شرع ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے وہ بھی عبادت بدنیہ مقصودہ ہے. یہ کہتے ہیں بلکہ نماز روزے سے اہم ہے، مرتبے میں، رفعت میں اور شان میں. فامرنا، تو جب یہاں دو علتیں ہیں تو ہم نے نماز کی جانب میں بھی فدیہ کا حکم دیا دوسری علت کے پیش نظر. فإن کفت عنہا، اگر یہ فدیہ اللہ کے نزدیک نماز کے لیے کافی ہو جائے، فبہا، تو بہت بہتر ہے، بندہ رہائی پا جائے گا. وإلا، اور اگر قبول نہ بھی ہو، یہ کافی نہ ہو فدیہ کے طور پہ، تو کم سے کم اسے صدقہ کو تو ثواب ملے گا. اس کے نام سے صدقہ کیا گیا، اس کے ایصال کے لیے صدقہ کیا گیا، تو اسے اس کا ثواب بہر محال ملے گا. تو اگر فدیہ کے طور پہ کافی نہ بھی ہو تو صدقہ کا ثواب اسے بہر حال ملے گا، اس لیے یہ فائدے سے خالی نہیں. وإلا فلہ ثواب الصدقہ، ورنہ اسے صدقہ کا ثواب تو بہر حال ملے گا. اس لیے ہم نے یہ حکم دیا ہے احتیاط کے پیش نظر. ولہذا، یہی وجہ ہے کہ امام محمد نے زیادات میں فرمایا تجزی ہے انشاءاللہ، نماز کا یہ فدیہ دینا اگر اللہ چاہے تو اس کے لیے کافی ہوگا. جو قیاسی مسائل ہوتے ہیں وہ مشیت پر معلق نہیں ہوتے، اگر چاہے اللہ تو ایسا ہو جائے گا. تمام چیزیں مشیت الہی سے معلق ہیں، ہے نا. لیکن جو مسائل ہوتے ہیں نص قطعی سے ثابت ہے نماز پڑھنا، اگر اللہ نے چاہا تو نماز پڑھیں گے. کیا پڑھیں؟ اگر اللہ نے حکم دیا ہے صاف صاف، ہے نا، تو پھر اس میں یہ کیا ہے، اگر اللہ چاہے گا تو نماز پڑھیں گے، ہے نا. اللہ نے اگر چاہا نہ ہوتا، اس کی مشیت نہ ہوتی تو حکم کیوں دیتا. تو جو قیاسی مسائل ہوتے ہیں، صریح مسائل ہوتے ہیں، قطعی مسائل ہوتے ہیں، ان کو مشیت پر معلق نہیں کیا جاتا. امام محمد نے یہاں کیا کہا؟ تجزی ہے انشاءاللہ،
اگر اللہ چاہے تو یہ کافی ہوگا. اس کا مطلب کہ یہ احتیاطی ہے، قیاس کے طور پہ نہیں. والمسائل القیاسیہ لا تعلق بالمشیہ قطع، اور قیاسی مسائل جو ہوتے ہیں وہ مشیت سے کبھی متعلق نہیں ہوتے ہیں. کما اذا تطوع به الوارث فی قضاء الصوم من غیر ایساء نرجو القبول منه ان شاء اللہ تعالی فقضا هذا. جیسے ہے نا روزے کا فدیہ دینا یہ واجب کب ہے؟ جب مورث وصیت کر جائے کہ میرا 10 روزہ چھوٹا ہوا ہے، اس کا فدیہ دے دینا، تو وارث پر کیا ہے؟ واجب ہے فدیہ دے. لیکن وہ وصیت نہیں کر کے گیا، وارث بطور خود اس کی جانب سے فدیہ دے رہا ہے، تو اس صورت میں بھی اللہ کے فضل سے امید ہے کہ قبول کر لے اور بندہ رہائی پا جائے. جیسے بغیر وصیت کے جب بطور خود وارث دے رہا ہو اور روزے میں امید ہے کہ اللہ قبول کر لے، ایسے ہی نماز میں بھی یہ امید ہے کہ اللہ اسے قبول کر لے گا اور بندہ رہائی پا جائے گا. جیسے جب کوئی بطور خود جیسے کہ جب وارث بطور خود فدیہ دے روزے کی قضا میں مورث کی وصیت کے بغیر نرجو القبول منہ ہو، تو ہم اس کی قبولیت کی امید رکھتے ہیں اگر اللہ چاہے. فقضا ھذا، تو اور یہی حال نماز کا بھی ہے. ہمیں اللہ کے فضل سے امید ہے کہ وہ اس کے اس فدیے کو قبول کر لے گا اور وہ رہائی پا جائے گا.